أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ واقعہ سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، سنبھالیے گا، وصول کیجئے گا. وصول ہو جائے تو وصولی کی رسید ممبر تک ضرور بھجوائیے گا. ارشاد ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو نا؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. فرمایا یہ عزت والا قرآن ہے، پوشیدہ کتاب کے اندر ہے. پچھلے محلے والوں سمجھ آ رہی بات؟ انہو لقرآن کریم، یقیناً یہ قرآن کریم ہے، معزز ہے، محترم ہے، عزت دار ہے. فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر رہتا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، سوائے مطہرین کے کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا. ادھر والو ٹھیک ہو؟ میں نے کل بھی بتایا تھا، بس ہاتھ اٹھا دیا کرو کبھی کبھی. جو ترجمہ ختم ہو گیا. کیا کہا ہے ذات واجب نے؟ یہ نہیں کہا اعظم شاہ جی، قادری شاہ جی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ لا یمسہ الا الطاہرون، کہ طاہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا. نہیں، الا المطہرون. طاہر کے لیے پنڈی گھیب والو یہ امکان ہے کہ کبھی طاہر نہ رہے. میں کہہ گیا، پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا. طاہر کے لیے میرے شوکت ملک فیضان یہ امکان ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی طاہر نہ ہو، لیکن مطہر ہوتا ہی وہ ہے. کائنات نجاستوں میں ڈوب جائے وہ پاک رہے. اللہ جو آج تو کیمرے کے پیچھے والے بھی ٹھیک ہیں. ہاں، یہ فرق ہے. یعنی طاہر کو کبھی طہارت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن مطہر ہوتا ہی وہ ہے جو اس کا طاہر کیا ہوا ہو. جب سے ہو طاہر ہو، جب تک رہے طاہر رہے. میرے اشارے سمجھنا، ممبر کی مجبوریاں ہیں. بیٹھک ڈیرا ہوتا تو میں کھل کے بات کرتا. جس حالت میں ہو طاہر رہے. اس کی شادی ہو جائے طاہر رہے، شوہر بنے طاہر رہے، زوجہ بنے طاہر رہے، باپ بنے طاہر رہے، ماں بنے طاہر رہے. اور ماں ایسی طاہر رہے، ایک نماز پڑھے بچہ آئے دوسری پڑھ رہی ہو.
تو بچے بھی عباس حسن سمجھ گئے ہوں گے کہ کس گھرانے کی بات کی ہے توحید نے. وہ ملک صاحبان 14 کا ہی گھرانہ ہے جو طاہر نہیں مطہر ہے. سمجھ میں آئی یہ بات جو نہیں؟ اتنا مطہر ہے قرآن کو کوئی غیر طاہر چھو لے تو قرآن کے عوارض میں ناپاکی اتر سکتی ہے. میرا رسول مشرک سے ہاتھ ملا رہا ہے، یہودی سے ہاتھ ملا رہا ہے، مجوسی سے. غسل کرنا بجائے خود دھونے کی بھی حاجت نہیں. اللہ ہو ہے. اب اگر میرے سامعین آمادہ ہے اور تھکے نہیں تو میں تھوڑا سا آغا شجین کو تصور دینا چاہتا ہوں. دیکھیں کچھ ایسی حالتیں ہوتی ہیں میری آپ کی، جب ہم آتے ہیں دنیا میں پاک نہیں ہوتے. مولوی صاحب کان میں اذان اور اقامت بھی نہیں کہتے جب تک ہمیں غسل نہ دے دیا جائے. اللہ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. آؤ ذرا سر اٹھاؤ. جب ہم نے آنا ہوتا ہے ہمارے لیے یہ قاعدے ہیں. آخری بندے تک سر اٹھانا، اور کم از کم جتنے بھی میرے سامنے بیٹھے ہو ہر شخص ایک شخص تک غضنفر کا یہ چیلنج لے جائے اور اسے یہ کہے کہ تو آگے پہنچا. قیامت تک کی مہلت دیتا ہوں. کافی ہے وقت؟ آگے ہے ہی نہیں، کیا کروں پھر تو قیامت جو ہے. ہاں قیامت تک کی مہلت، جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں تک ڈوبتا ہے. علم کے 4 دانگے عالم گھوڑے دوڑاؤ. 13 رجب کو علی کعبے میں آیا ہے نا، مجھے دنیا کی کسی جھوٹی روایت میں دکھا، نہ مانوں تو میرے نطفے میں شک، جھوٹی بھی مان لوں گا کہ محمد مصطفیٰ نے علی کے آنے کے بعد کعبہ دھویا ہو. میں نے کہا کسی جھوٹی روایت میں دکھاؤ. کعبہ دھلوایا سفیان میرے رسول نے، کعبے کے فرش کی زمین کھرچی ہو. نہیں سید صاحبان، علی کے ایسے ایسے کمینے دشمن گزرے ہیں جنہوں نے یہاں تک مشہور کیا کہ علی نماز نہیں پڑھتا. اگر ایسی بات ہوتی تو معاف کر دیتے، لیکن اتنی طہارت تھی علی کی دشمن کو بھی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملا. یہ مالا چلا تو نہیں گیا؟ اچھا جب سید صاحب ہم نے آنا ہوتا ہے دنیا میں، ہمارے آنے سے پہلے ہماری مائیں تیاریاں شروع کر دیتی ہیں، ہے نا. چھوٹے چھوٹے کرتے بنا لیے، گول گول چھوٹے چھوٹے تکیے بنا لیے، کھیسیاں بنا لی. کل تک بھی جو کتاب لکھی گئی ہے، کوئی مجھ سے بڑا فراخ دل خطیب ملے گا تمہیں؟ کل تک بھی جو کتاب لکھی گئی ہے، جس مذہب میں لکھی گئی ہو، جس فرقے میں، جس زبان میں، جس ملک میں، جھوٹی سے جھوٹی، ضعیف سے ضعیف روایت میں دکھاؤ کہ علی کی ماں کعبے جاتے وقت یہ چیزیں لے گئی ساتھ.
کہیں کوئی دکھائے کہ کوئی ایسا سامان ساتھ ہو. بلکہ آج مہدی شاہ جی، آغا حسین شاہ جی، ایک راز کھل رہا ہے. میں سوچتا تھا ملک شوکت ملک فیضان کہ وجہ کیا ہے، کیونکہ طرفین کی کتابوں میں نے یہی پڑھا کہ جب دیوار کعبہ کے پاس آئی، پاؤں کے انگوٹھے دیوار کی بنیاد سے ملائے، ہاتھ اتنے بلند کیے جہاں تک کر سکتی تھی. یزید بن قانب راوی ہے کہ میں اور میرے ساتھ 15 بندے، ہم 16 لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایسے ابو طالب کے حرم نے بلا تشبیہ اس کیفیت میں دعا مانگی، دیوار پھٹنا شروع ہوئی. جوں جوں دیوار پھٹتی جاتی ہے، علی کی ماں اور آگے اور آگے. حسن ہم بچے نہیں، جوان ہیں. اللہ نہ کرے یہ دیوار پھٹنا شروع ہو جائے، اٹھ کے بھاگ نہیں جائیں گے؟ اوپر نہ گرے. ہے مستور، ہے رات، ہے تنہا. جو جو دیوار کا شکاف پڑ رہا ہے وہ اور آگے. اس کا مطلب ہے کوئی طے شدہ پروگرام ہے. اچھا، اور ملک صاحبان، میں شاہ صاحب وجہ جو میں نے تلاش کی کہ کیوں ہاتھ اٹھائے علی کی اماں نے، دیکھنے والوں کو دکھا رہی تھی خالی ہاتھ جا رہی. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے میری بات ہے دوستو؟ اچھا، کسی روایت میں دکھا دو کوئی پانی کا مشکیزہ ساتھ ہو، بچے کو نہلاؤں گی. سارے اٹھانا. 13 کو آیا، 16 کو باہر آیا. کچھ دل ہے میرا آپ کے سامعین کو دینے کو، اگر قوت خرید ہے تو. جب آ گیا ہے فیضان تو وجہ کیا ہے؟ یہ 3 دن وہاں کیا کرتا رہا؟ 3 دن 4 راتیں. 13 کی رات بھی گئی تھی، 14 کی رات، 15 کی رات، 16 کی رات. 16 کو باہر آیا. اس میں اسرار بہت ہیں، 1-2 دیتا ہوں، سنبھالے رکھنا. پہلی بات تو یہ ہے چونکہ علی کی گواہی کا نمبر 3 ہے، اپنی گواہی کے نمبر کے مطابق 3 دن پورے کیے. جو ہے اور سر اٹھانا. اور وجہ ملک شافت ایک یہ ہے کہ 3 دن 4 راتیں رہ کر علی کعبے کو قبلہ گری سکھاتا رہا. میں کہہ گیا ہوں اور پتہ نہیں کون رہ گیا ہے. کعبے کو قبلہ گری سکھاتا رہا کہ میں آ گیا ہوں، اب تو کعبہ نہیں رہا، قبلہ ہو رہا ہے. جن و انس کے سجدے تجھے ملیں گے، بس دیکھتے رہنا. جن سجدوں میں حلال زادگی کی خوشبو آئے مجھے بھیج دینا. اللہ تھک تو نہیں گے میرے دوست؟ اچھا، اب ایسا ہے کہ اللہ اکبر 16 کو بھی شاید باہر نہ آتا اگر اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے محبوب خدا کو پیغام نہ آتا. اچھا ذرا پچھلے محلے والے بتانا کہاں آیا ہے علی؟ کعبہ کیا کہلاتا ہے؟
بیت اللہ. ٹھیک, میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوں. بیت اللہ کی معنی کیا ہے؟ اللہ کا گھر. اب یہ آقا حسین شاہ کا گھر ہے. میں نے کئی دفعہ انہیں گھر سے نکلتے بھی دیکھا, جاتے بھی دیکھا. مجھے یقین ہو گیا کہ آقا حسین کا گھر ہے. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو تم. یہ علی کے آنے سے بھی کوئی تقریباً 8,800 سال پہلے سے مشہور ہے. بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ, اللہ کا گھر اللہ کا گھر اللہ کا گھر. نہ کسی نے اللہ کو اندر جاتے دیکھا, نہ باہر آتے دیکھا. گھر کیسا؟ اللہ اللہ. اللہ نے علی سے کہا تھا. اس میں بھی مہدی حسن شاہ جی بڑے راز ہیں دیوار پھاڑنے میں. کیوں؟ یہ فیضان ملک تکلف کی سفیان کیا ضرورت تھی دیوار پھاڑنے کی؟ دروازہ کھول کے کیوں نہیں آئی بی بی؟ سکے ہو؟ چونکہ اگر تم نے نعرہ نہ لگوایا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ یہ واقعی نہیں تھکے. میں نے کل بھی کہا تھا اس کو ورد جاں بناؤ. نمازوں کے طور پہ جنت چلا جائے گا تو, روزوں کی لاٹھی کے سہارے. نماز پڑھنی ہے, اس کا حکم جو ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں پڑھنی نہیں تو پھر مار پڑ سکتی ہے, لیکن یہ بچائے گی نہیں. وہ خود بیچاری کتنی چیزوں کی محتاج ہے. بولو بولو. نہیں, میری بات میں بھروسہ نہیں. ابھی 3 دن میں اور تمہارے شہر میں ہوں, اور پھر بھی میں کوئی افریقہ میں تو نہیں رہتا. یہ ہے باولپور. جاؤ مرضی کے عالم سے پوچھ کے آنا کہ نماز سب سے پہلے طاہر جگہ کی محتاج ہے. جگہ پاک ہونی چاہیے, مکان پاک ہونا چاہیے. پھر شناخت قبلہ کی محتاج ہے, حلال کھانے کی محتاج ہے, سچ بولنے کی محتاج ہے. اور جسے خود اٹھنے کے لیے 4 کشتیاں چاہیے وہ تجھے بچائے گی. اور ویسے بھی دیکھو نا, ایک اصول ہے کہ مثلا میں حسن غصے میں ہوں عباس, اور میرے کسی پیارے کا ذکر چھیڑ دو تو مجھے غصہ بھول جائے گا, کیونکہ ذکر محبوب کا آ گیا ہے نا, میں ادھر متوجہ ہو جاؤں گا. تو یہ 14 اللہ کو اتنے پیارے ہیں. ہاں, یہ جو نعرہ ہے یہ خالی خولی یا علی کا کلمہ نہیں ہے, اس کے غضب کو بجھانے کی. ہاں, اس لیے شاد باش, یہی عقیدہ ہونا چاہیے. چونکہ علی نے روکا ہے کہ مجھے اللہ نہیں کہنا تو بس نہیں کہنا. یہ ملک اظہر ان دو کا آپس کا معاملہ ہے.
علی کہتا ہے مجھے اللہ کبھی نہ کہنا، وہ کہتا ہے مجھے علی ہر وقت کہنا۔ علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا، علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا، علی کیا ہے علی جانے نمازوں میں علی آیا تو کہتے ہو کہ باطل ہے، علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا۔ مجھے پتا ہے میرے بھائی کہ کعبے کا کیا ہوگا، جو کل تک مکان تھا علی کے آنے سے قبلہ ہو گیا۔ یہی تو طلسم ہے بچوں علی کی ذات میں کہ جہاں آئے کایا پلٹ دیتا ہے، مکان کو قبلہ کر دیتا ہے۔ کسی بندے کے دل میں آ جائے جہنم حرام کر دیتا ہے۔ جس عبادت جس عبادت میں آ جائے عبادتیں اس کی عبادت کرنے لگ جاتی ہیں۔ ہاں کیونکہ باتیں بہت سی کرنی ہیں۔ 13 کو آیا، 3 راتیں روک کے رکھا، 4 راتیں 3 دن علی کی پاک اماں کو۔ ایک راز کی بات ہے شیعو، سن لو، مانو نہ مانو، جبر نہیں ہے، ہاں ہے راز کی بات، اور راز کی قیمت صاحب راز کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ نہیں، جب علی آ گیا ہے ملک شوکت و ملک اظہر و ملک فیضان، تو پھر فوراً لے کے بی بی کیوں نہیں باہر چلی آئی؟ علماء کہتے ہیں کہ مہمانی کھاتی رہی، جنت کے کھانے کھاتی رہی، جس گھر کی نوکرانیاں عرش سے کھانے منگوا لیں۔ جس گھر کے مہدی شاہ جی 8ویں درجے کے نوکر مشت تراب سے جنت بنا لیں، وہ جنت کے کھانوں کے محتاج ہے۔ نہیں، راز یہی ہے، سنبھال سکتے ہو تو 4 راتیں وہ علی اس علی کی ماں کو علی کے فضائل بتاتا رہا۔ جو چھوڑ دوں، میں بتا رہا تھا شاہ صاحب کے دروازے سے کیوں نہیں آئی۔ یا شاہ جی کیوں تکلف کیا ہے دیوار پھاڑنے کا؟ اللہ کا حکم تھا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا دیوار چیر کے آنا ہے، چابی تیرے شوہر ابو طالب کے پاس رہتی ہے، اگر تو وہاں سے آئی کل کو تیرے بیٹے کے منکر بھونکیں گے کہ میاں چابی کے مالک خود تھے، لگائی اندر بچہ پیدا کر لیا۔ میں کہہ گیا پتہ نہیں کیا سمجھا تم نے۔ کہتے نا کہ خود چابی اپنی جیب میں تھی، کلید بردار تھے، کعبے کی چابی لگائی، زجا خانہ بنا لیا کعبے کو۔ نہیں، چابی والے راستے سے آنا ہی نہیں، میں دیوار چیروں گا پھر آئے۔ 16 رجب ہو گئی، اب آیا ہے بیت اللہ میں، اور آیا کون ہے؟ علی ولی اللہ۔ جاگتے رہنا کیمرے کے پیچھے والوں، آیا ہے ملک اظہر بیت اللہ میں،
اور آنے والا ہے علی ولی اللہ، بھیجنے والا لا الہ الا اللہ، درمیان میں ایک کڑی گم تھی زنجیر کی، لا الہ الا اللہ نے بھیجا، علی ولی اللہ اترا، 16 رجب کو آواز قدرت آئی، قیامت ہو گئی میرے حبیب علی نے نہیں آنا جب تک زنجیر کی کڑیاں پوری نہ ہوں، جا درمیان میں داخل ہو کے محمد رسول اللہ کی کڑی لگا کے کلمہ پورا کر دے۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ اچھا اب میری طرح دیکھنا، رسول آئے جو 3 دن کی کوششوں سے عباس حسن جی وہ تالا نہیں کھل رہا، تو صدیوں کا زنگ کھایا ہوا تالا، چابی سے نہیں کھل رہا تھا، ہتھوڑوں سے نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ بھائی مشیت کار فرما ہے، اور شاہ جی جہاں مشیت کار فرما ہو تو مکڑی کے تار کو جبریل کے شہپر کی ضرب نہیں توڑ سکتی۔ پہلے بڑی یہ بات جیسا سے گزر گئی، ہجرت کی رات دیکھ لو، میرے رسول کی حفاظت کے لیے جس مکڑی نے جالا تانا تھا جبریل نہیں توڑ سکا، مشیت کار فرما ہے جی۔ تو بس رسول آئے، تالا قدموں میں خود گر پڑا، اب سر اٹھانا، اب شجرے یہاں ابھریں گے اور چیخ چیخ کے، بولنے والی چڑیا نہیں ہوتی، بس اسی طرح چیخیں گے چہروں پہ۔ یہ جملہ وہ ہے کہ شاکنگ شجرے بنیں گے۔ میں دیکھتا ہوں میرے سامنے کون کیا ہے، بس رسول آئے، ہاتھوں پہ اٹھایا، وَعَدْلَا لِسَانَهُ فِي فِيهِ، زبان ڈال دی علی کے منہ میں۔ کیوں؟ یہ 14ویں 15ویں صدی کے جاہلوں کو بتا رہا ہے رسول اگر اسے غسل کی حاجت ہوتی میں زبان چساتا۔ بیٹھے ہو دروازے چلے گئے ہو، اللہ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، ہیں تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ اسے غسل کی حاجت نہیں۔ اچھا فضال ملک ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نہیں الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ میرے سامنے خریدار ہیں، میری محنت کچھ رنگ لا رہی ہے، ہاں خریدیں گے، اور اگر کوئی اکا دکا رہ بھی گیا تو اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں ہاں کہ اللہ اس کو بھی قوت خرید عطا کرے۔ میں عوام کی بات ملک شفقت ملک اظہر نہیں کر رہا، علماء کی کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں علماء کو کیا ہو جاتا ہے، ایک جہت نظر آتی ہے انہیں، دوسری نہیں۔ مثال کے طور پر شاہ جی میں ایک بات یاد دلاؤں، میدان احزاب میں پڑھتے ہیں علماء خود کہ رسول نے اپنا پیراہن علی کو پہنایا، علی کا خود پہنا، اپنی ابا علی کو دی، علی کی خود لی، اپنی قبا علی کو بخشی، علی کی خود پہنی، اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا، علی کا اپنے سر پہ، اپنی پاپوش علی کو دی، علی کے نالین خود پہنی۔ اور یہ کہہ کر پھر شیعہ خطبہ تم سے نعرے لگواتے ہیں کہ کیا مقام ہے علی کا کہ رسول نے اپنا لباس دیا۔ ذرا میری طرف سے یوں کر کے ان سے پوچھ تو لینا، رسول نے خود کس کا پہنا؟
जंगल में तो नहीं नजर पड़ रहा? अल्लाह, तुम्हें एक जिहत नजर आ रही है? या तो यह है कि रसूल खुदा ने अपने लिए घर से और लिबास मंगवाया हो, फिर तो तुम्हारे नारे हैं ठीक, वरना आईने के दोनों रुख देखो। हैं ठीक है, अली को अपना लिबास बख्शा, शरफ दिया अली को, खुद भी तो अली का पहना। यानी हम जैसे बेइल्मों को रिसालत ने दर्स दे दिया कि अल्लाह की पूरी कायनात में सिवाय अली के किसी का लिबास इस काबिल नहीं जो मेरे बदन को छू सके। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं बताऊंगा किसी को नहीं, वादा। थक गए हो ना कुछ कुछ? जीते रहो। अब यहां भी हुसैन शाह जी, आगा हुसैन शाह जी, एक जिहत नजर आती है उलमा को, पता नहीं मतलब सर इसमें राज क्या है? बिनाई कमजोर है कि एक साइड दिखती है दूसरी नहीं है? जो चश्मे अहवल होती है ना, अहवल समझते हो ना, भेंगी आंख, वो लगता है बंदा देख इधर रहा होता है, बोल इनसे रहा होता है। है ना? खुद मैंने कई दफा तजुर्बे किए हैं। बात मुझसे, देख रहा है फैजान को। तो कम अज कम ये जो 14 मोहम्मद हैं, इनके मामले में आंखें भेंगी ना रखा करो। भेंगी आंख इन्हें देख ही नहीं सकती। इनको मलिक साहबान अंधा देख सकता है, टेढ़ी आंख वाला नहीं देख सकता। मैं अब अगर इसी पर ही अब्बास हसन पढ़ना शुरू कर दूं ना तो आधी रात ढल जाएगी। अंबार है मेरे पास ऐसे दलाइल के कि आंखों वाले सामने बैठ के नहीं देखते, अंधे देख लेते हैं। जैसे तुम्हारे मौला मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के बारे में मौला ने अबू बसीर से कहा, अपने नाना की मस्जिद में खड़े हैं, मस्जिद नबवी में, और सरकार ने पूछा, या अबा बसीर सलिन्ना सहल यरौनी, अबू बसीर जरा लोगों से पूछ मुझे देख रहे हैं? अब जितने बंदे मस्जिद में थे, अबू बसीर ने एक एक से पूछा, यार सरकार बाकर को मिलना है, कहाँ मिलेंगे? कोई कहता यार कल देखा था फिर नहीं देखा। कोई कहता है सुबह की नमाज के बाद से नजर नहीं आए, खड़े मस्जिद के सेन में है। अब बैठे हो, चले गए हो। इतने में अबू हारून मकफूफ, एक तो वो अंधा होता है ना कि आंखों के ढेले ठीक होते हैं लेकिन उसमें निगाह नहीं, बिनाई नहीं होती। मकफूफ उसे कहते हैं जिसकी आंखें यूं सिली हुई हूं, हाँ यूं बंद आंखों वाला अंधा, वो मकफूफ कहलाता था अबू हारून। ठक 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 लाठी टेकता हुआ आया, मौला ने इशारे से कहा सल हो, इस अंधे से पूछ। कहते हैं अबू हारून मौला बाकर कहाँ मिलेंगे? कहते हैं अंधा समझ के मजाक कर रहा है, ऐसा हो बलवा के। अल्लाह
مزاج ٹھیک ہے جو ہاں تو اس لیے میں نے کہا کہ اس گھر کو دیکھنے کے لیے آنکھ ٹیڑھی نہیں کرنی، ورنہ یہ نور نہیں، یہ صرف نور الانوار بھی نہیں فیضان ملک، نور الانوار یعنی وہ نور جس نے نور کو نوری کیا، وہ بھی ان کی فرا ہے۔ میں بس کہہ گیا ہوں جو کہنا تھا، وہ نور جس نے نور میں نور بھرا، وہ بھی محمد و آل محمد کی فرا ہے، یہ اس کی بھی اصل ہے۔ سمجھ آ رہی بات یعنی ہاں، اس لیے ان کو اس آنکھ سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تھکے تو میں راضی ہوں تم سے۔ اچھا اب ایک بات کا فیصلہ کرو، پھر کہو گے تو میں سمیٹ لوں گا، لیکن یہ بات اگر میں نے نہ کی سید صاحبان تو شاید میں بیمار ہو جاؤں۔ نہیں، اگر مجھے بیمار کرنا ہے تو پھر میں نہیں کہتا۔ اچھا سفیان نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہوں۔ ہاں بہرام تم چاہتے ہو؟ نہیں کدھر گیا؟ اچھا نظر تو آیا تھا، میں نے سمجھا ادھر چھپا بیٹھا ہے۔ سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، آخری محلے والوں میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ 13 رجب کی رات گئی تھی بی بی، تھک گئے، اور باہر کا بن جیتے رہو۔ 16 رجب کو اے کرسی ہٹا، میں ذرا ہاں میں اس لیے بھی کھڑا ہوا ہوں کہ 2-3 بندے یوں پیچھے چھپ کے بیٹھے تھے، پتہ نہیں کیوں۔ ہاں اب ہر کوئی میری نظروں کی زد میں ہے، اور مجھے آنا پڑا تو انشاءاللہ آیا میں ادھر، ورنہ پہلی فرصت میں پہلی قسط ہی وصول کر لینا۔ یزید بن کانب نے، وہ جو راوی ہے جس نے دیکھا بی بی کو جاتے ہوئے، 7-15 بندے، یاد ہے نا؟ ہاں دیوار پھٹتی گئی بی بی اندر، پھر دیوار مل گئی۔ دیکھو وجہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، چہرے ٹھیک کر لو۔ وجہ اللہ کے ذکر پہ ملک اظہر پاسی چہرے جو ہیں وہ بارے میں نہیں ہے۔ اور دیکھو علی کے آنے کی تو اللہ کے گھر کو بھی اتنی خوشی ہوئی ہے کہ 1400 سال گزر گئے، دیوار آج بھی مسکرا رہی ہے۔ جو تو یہ دوڑا کون؟ یزید بن قانب، قاف 2 نقطے والی عین نون پہ، جناب ابو طالب کے پاس۔ اس نے کہا آپ کے حرم آئے، دیوار کے پاس ایسے ہاتھ کیے، دیوار پھٹی، بی بی اندر چلی گئی، دیوار پھر مل گئی۔ اب نہیں، میں تم سے پوچھتا ہوں، ہم میں سے میں بڑا علامہ بنوں، فہامہ بنوں، قوم کا سلطان العلماء کہلاؤں کہ مجھے بھی آ کے ایسے بتائے کہ تمہاری بیوی دیوار کے پاس آئی، دیوار پھٹی، اندر چلی گئی، میں پریشان نہیں ہو جاؤں گا؟ گھبرا نہیں جاؤں گا؟ یار کیا طلسم ہے، کیا راز ہے؟ وجہ اللہ کا بابا بڑے اطمینان سے اٹھا۔ پچھلے محلے والوں ادھار کر لینا، ادھار چلتا ہے۔ ہاں لیکن فکرے کھانے نہیں، بڑے اطمینان سے اٹھا۔ یہ تمانیت بتاتی ہے کہ اس راز کا علم ہے ابو طالب کو۔
اور بچوں پھر جو فکرے بیت اللہ کی دیوار کے پاس آ کے علی کے بابا نے کہے، ذرا سر تو اٹھاؤ، میرا سارا علم آغا حسین شاہ جی ابو طالب کی دہلیز عظمت پہ ماتھا رکھے اور قیامت تک نہ اٹھائے، ابو طالب کے اس یقین کی داد دی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ ہاں، اور سر اٹھانا، جس سمت میں حجر اسود ہے نا اسی سمت پھٹی تھی دیوار، قریب آئے، ایک ہاتھ شاہ جی رکھا دیوار کعبہ پہ، عین اللہ کے بابا کی نظر اٹھی عرش کی جانب، اور ابو طالب نے کہا الہی کیف اقوم بے شکر کا اس جعلت حرمہ کا حجابا لحرمی، اے میرے اللہ ابو طالب تیرا شکر کیسے ادا کرے، تو نے اپنے حرم کو میرے حرم کا پردہ بنا دیا۔ اللہ والے ٹھیک ہو بھائی؟ میں شاہ جی اس پر ماشاءاللہ بڑے علمی گھرانے سے تعلق ہے ان کا، اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، پیچھے ان کی اصل جو ہے وہ علی پور سے ہے، مولانا منظور اور تحفۃ العوام والے اس خاندان سے ہیں۔ تو بات شاہ جی کرنے لگا ہوں، سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، جو کچھ ابو طالب نے کہا اس کی شرح اگر علماء لکھنے بیٹھیں کلمیں ٹوٹ جائیں گی، سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، دم اکھڑ جائیں گے۔ نفس اللہ کے بابا کے جملے کی شرح پھر بھی تشریح تک ملے گی، کیف اقوم بشکر کا، میں کیسے قائم رہوں تیرے شکر پر، اذ جعلتا حرمہ کا حجابا لحرمی، جب تو نے اپنے حرم کو میرے حرم کا حجاب بنایا۔ اب دیکھو جو برادران اہل سنت یہاں تشریف فرما ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جائیں، الگ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اٹھ جائیں، بیٹھے یہیں رہیں، لیکن خود کو علیحدہ سمجھیں۔ میں ذرا اپنی برادری سے موکلوں، بچوں موکلوں ملک صاحبان، ہے اجازت؟ سید صاحبان سر اٹھاؤ۔ اب ابو طالب نے کیا کہا کہ تو نے اپنے حرم کو میرے حرم کا حجاب بنا، یعنی یہ چار دیواری بن گئی علی کی ماں کے پردے کی۔ تو کیسا شیعہ ہے بھائی، علی کی ماں کی چار دیواری کو تو سجدہ کرتا ہے، جوہر کو نماز سے باہر نکالتا۔ اللہ 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 جو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے لیے یہ دنیا کے خزانوں سے بڑی بات ہے وہ جملہ جو آپ نے بولا ہے، میں بتاتا کسی کو نہیں، جو انہوں نے کہا ہے